السلام علیکم، ویلکم ٹو شرجیل ٹی وی۔ آج ہم سیکنڈ سائنو جیپنیز جنگ کے متعلق کچھ حقائق کے بارے میں بات کریں گے۔ دوسری چین اور جاپان کی جنگ 7 جولائی 1937 کو شروع ہوئی اور 9 ستمبر 1945 کو جاپان کے چین اور اتحادی افواج کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بعد ختم ہوئی، اور یہ جنگ چینی سرزمین پر کنٹرول کے لیے چینی اور جاپانی فوجیوں کے درمیان تنازع سے شروع ہوئی۔ دوسری چین اور جاپان کی جنگ 20ویں صدی کی سب سے بڑی ایشیائی جنگ تھی۔ اس جنگ میں 50% ہلاکتیں بحر الکاہل میں ہوئیں۔ آہستہ آہستہ یہ جنگ دوسری عالمی جنگ میں تبدیل ہوئی۔ 1941 میں جاپان کے پرل ہاربر پر حملے کے بعد 1949 میں کمیونسٹ فوجیوں کی شکست میں اس جنگ نے اہم کردار ادا کیا۔ پہلی چین اور جاپان کی جنگ کے بعد جاپان نے اپنی فوج کے تمام گروپس کو اکٹھا کیا۔ کوریا کی بندرگاہوں تک خام مال اور دیگر سامان ریل سے پہنچایا جاتا تھا۔ جاپان کی فوج ریلوے کے نظام کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے اور تمام تر قدرتی وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف چینیوں نے سوویت یونین اور امریکہ سے مدد حاصل کرنے کے بعد جاپان کے حملوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ قوم پرست حکومتی فوج کے رہنما جیانگ مائی شیک کو 1936 میں کمیونسٹ فوج کے کمانڈر چانگ سو لیانگ نے اغوا کیا تھا۔ جاپان نے تمام سڑکوں، ریل روڈز اور شہروں کو کنٹرول کرنا تھا۔ جاپانی افواج چین کے ساحلی علاقوں کو کنٹرول کرنے کے لیے گوریلا جنگ لڑ رہی تھی۔ جاپان نے چین کو کنٹرول کرنے کے لیے دوستانہ حکومت قائم کی جو صرف چین کی مخالفت کرے اور جاپان کے مفادات کے حق میں ہوں، تاہم یہ حکومتیں زیادہ مقبول نہیں ہوئیں۔ دوسری طرف چین کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ جاپان کے ساتھ جنگ لڑ سکے۔ چین کے پاس فوجی صنعتی طاقت کا فقدان تھا۔ چین نے لیگ آف نیشنز پر انحصار کیا۔ امریکہ اور لیگ آف نیشنز نے جاپان پر اقتصادی پابندیاں عائد کیں۔ ان اقتصادی پابندیوں کے نتیجے میں جاپان نے اٹلی اور جرمنی کی طرف رجوع کیا۔ 1941 میں جاپان فرانسیسی انڈو چائنا پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ امریکہ کی طرف سے جاپان پر تیل کی پابندی سے جاپان کی معیشت گر گئی۔ اس کے بدلے میں جاپان نے امریکہ کو بحر الکاہل سے نکالنے کے لیے پرل ہاربر پر حملہ کیا۔ جب جاپانیوں نے پرل ہاربر پر بمباری کی تو امریکہ نے بھی چین کے ساتھ جاپان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، جس کے بعد دوسری عالمی جنگ کا آغاز ہوا۔ ایک طرف جاپان، اٹلی اور جرمنی، جبکہ دوسری طرف امریکہ اور چین جنگ میں ساتھ ساتھ تھے۔ جاپان نے ہانگ کانگ پر 8 گھنٹے تک بمباری کی اور اتحادی افواج کے جہاز تباہ کیے۔ برطانیہ اور امریکہ نے چین کی اقتصادی مدد کرنے کے لیے ہوائی اڈے بنانے کی بھی پیشکش کی۔ 1945 تک چین کی جنگی حالت خراب سے خراب ہوتی رہی، جبکہ سنگاپور میں برطانیہ کے 2 بڑے بحری جہاز ڈوب گئے۔ امریکہ نے 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا۔ 9 اگست 1945 کو ناگاساکی پر بھی ایٹم بم گرایا گیا۔ 15 اگست 1945 کو جاپان کے شہنشاہ ہیروٹیو نے چین اور اس کے اتحادیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ 2 ستمبر 1945 کو ایس ایس میسوری جنگی جہاز پر جاپان کی سرکار نے اتحادیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر دستخط کیے۔ اتحادی افواج کے جنرل ڈگلس نے جاپانی فوجیوں کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ جاپان کی شکست کے بعد چین اور جاپان کی جنگ اور دوسری عالمی جنگ کا بھی خاتمہ ہوا۔ نئی مزیدار اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے لائک، شیئر، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔